تو میں نے چچا کو کہا کہ 5 خاندانوں کی دشمنی، قبیلوں کی دشمنی اگر مٹتی ہے تو یہ گرینڈی بھی لگ جائے اور بھی کچھ لگ جائے تو میں نو نہیں کروں گا۔ صاحب نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اس دن کہا تھا کہ مجھے آج تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں ماں باپ جس کام سے روکتے ہیں ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مجھے نہر میں نہانے سے منع کرتے تھے تو میں روز جاتا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ والد صاحب مجھے ماریں گے، لیکن مجھے مزہ آتا تھا والد صاحب کو خدا نخواستہ اس وقت فیس کرنے میں۔ جب میں فیل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 4 سال کا جو وقفہ تھا وہ میری زندگی کا لرننگ فیز تھی، جس میں میں نے دیکھا کہ دنیا ہے کہ آپ کو ٹریٹ کیسے کرتی ہے۔ یہ ریلائز کرانے کے لیے کہ یو کین ڈو اٹ۔ میں نے ٹریکٹر چلانا شروع کیا۔ ٹریکٹر میں 500 روپے مجھے وظیفہ ملتا تھا مہینے کا۔ سب سے زیادہ جو میں نے کام انجوائے کیا ہے نا، اور جس کے دوران اللہ نے مجھے کہتے ہیں کہ میرا کیتھارسس ہوا ہے، جب میرے دل کی جو میل اتری ہے وہ لکڑی والا کام تھا۔ ان دنوں میں جوا بھی کھیلتا تھا۔ پھر 2-3 مہینے گزرے تھے، میری والدہ نے میں کانوں سے بالیاں اتار کر بیچی تھیں۔ میرے گھر سے کانوں اماں جی کے کانوں کی بالیاں لگی تھیں اور گائے لگی تھی، اور اس وقت ہمارے گھر میں تھا یہ سب کچھ، اور میں اس وقت ڈاکٹر بن رہا تھا۔ اندازہ لگائیں یار اس سے بڑی بدبختی سوسائٹی کی ہو سکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے بندہ اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے آپ ہیلپ آؤٹ کریں، اور آپ اسے کہیں چوک چھوڑیں آج، یعنی دفع ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی کین ڈو اٹ۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور شہر میاں والی کی سرزمین پر۔ میاں والی کی سرزمین نے ناظرین بہت سے ایسے نوجوان پیدا کیے جو کہ دنیا بھر میں پورے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسی ہی شخصیت کے ساتھ آج ہم موجود ہیں جن کا نام ڈاکٹر حنیف نیازی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے ان کی لائف کی سٹوری کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلا سوال کہ میاں والی میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میاں والی سے ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے ترقی حاصل کی ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کسی لیول پہ پہنچ کے میاں والی کو چھوڑ جاتے ہیں، یا تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ راولپنڈی، لاہور، مختلف علاقوں میں، بڑے شہروں میں وہ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ رہ کے میاں والی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا لاجک جو وجہ ہے وہ یہی ہے، یہی چیز ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پورے میاں والی میں یہ کلچر ہے کہ جس قوم قبیلے کا کوئی بھی بندہ 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے اور وہ آفیسر بن جاتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے کہ وہ مہاجر بن جاتا ہے۔ وہ ٹریول کر جاتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں چلا جاتا ہے، اور کہیں نہ جائے وہ میاں والی میں شفٹ ہو جاتا ہے، سٹی میں۔ اور اس کے پیچھے موٹیو یہ ہوتا ہے اس کا کہ جی جہاں پہ ہم رہ رہے تھے وہاں پہ رہنے کی قابل جگہ نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ہمارے ننہال ددھیال جو ہیں وہ جاہل لوگ ہیں، اور چونکہ میں اب پڑھ لکھ گیا ہوں، میں سمجھدار ہو گیا ہوں، تو اب میرا جہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جب میں نے دیکھا تو مجھے سچی بات ہے کہ بڑا عجیب سا لگا کہ یار اس شعبے میں، اس سائٹ پہ ہمیں سوسائٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بن کر بھی اسی علاقے کی مٹی میں رہ سکتے ہیں، اور وہاں پہ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں پہ جہالت اور غریبی دور ہوتی ہے۔ آپ کو لوگ دیکھ کر ڈائریکٹ آپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر حنیف نیازی ایک عام گھر سے نکل کر ڈاکٹر بن گئے تو ہمارے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ بنی ہے کہ آج مجھے اگر میاں والی کے لوگ پیار کرتے ہیں تو اس میں سے مین وجہ ہی یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ امریکہ بھی جا سکتا تھا، انگلینڈ بھی جا سکتا تھا، اور میرے سارے دوست جو ہیں وہ امریکہ اور انگلینڈ میں، تو یار اس نے میاں والی میں اپنا کلینک بنا لیا، میاں والی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ذاتی دشمنیاں جو ہیں اس کے خلاف بھی آپ نے کافی سارا کام کیا ہے، صلح کرائی ہے کافی سارے لوگوں کی، کافی سارے خاندان آپس میں ملے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی مقبولیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس وجہ سے آپ کی مقبولیت جو صلح ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق اس کی بڑی بشارتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرے قریبی لوگ ہوں گے، میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو 2 مسلمان بھائیوں کو ملاتے ہیں۔ ایسے میری جو مقبولیت ہے بیسیکلی وہ تعلیم سے پیار، اپنے والدین سے پیار، اپنے اساتذہ کرام سے پیار، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائیاں کی تھیں، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک بہت ہی غریب اور محدود وسائل رکھنے والے گھر سے تعلق رکھتا تھا،
تو جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائیاں کی ان کے ساتھ جو میں محبت کا اظہار کرتا ہوں، میری مقبولیت کی وجہ یہ پورشنز ہیں. میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے خاندان کی 5 خاندانوں کی ایک صلح کرائی تھی، اور میں نے خود اللہ کے فضل سے اس کا جو جرمانہ تھا وہ میں نے خود بھرا تھا. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. وہ اس لیے بھرا تھا کہ جس چچا کی وہ ڈائریکٹ دشمنی تھی، اس چچا نے مجھ پر 18,000 FSC میں لگائے تھے. اچھا، تو میں وہ 18,000 آپ کو یاد تھے؟ وہ مجھے یاد تھے، اور جب وہ میرے پاس گارنٹی ٹویٹا تھی اس وقت، جی جی تو اس وقت وہ 34 لاکھ کی گاڑی تھی. جی. تو میں نے چچا کو کہا کہ 5 خاندانوں کی دشمنی، قبیلوں کی دشمنی اگر مٹتی ہے تو یہ گارنٹی بھی لگ جائے اور بھی کچھ لگ جائے تو میں نو نہیں کروں گا. تو میں نے چچا کو کہا کہ آپ حامی بنیں صلح کی، اور جتنا بھی خرچ آئے گا وہ میں دوں گا. تو جب وہ میں نے کیا، صلح کرائی، تو میرے والد صاحب نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اس دن کہا تھا کہ مجھے آج تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے. آپ کا جو میٹرک فیل سے ڈینٹل سرجن تک کا سفر رہا، اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ مشکلات پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے آپ کو مشکلات نہیں آتی، اور نہ وہ کوئی مشکلات اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ فیس نہ کر سکیں. رویے بہت تکلیف دیتے ہیں، آپ وہی ہوتے ہیں. میں یہی حنیف تھا. اب آپ کے سامنے جو ڈاکٹر حنیف نیازی بیٹھا ہوا ہے، یہی آج سے 20-25 سال پہلے یہی حنیف تھا. لیکن تب چونکہ میں ڈاکٹر نہیں تھا، ڈرائیور تھا، ٹریکٹر چلاتا تھا، یا میں دیہڑی کرتا تھا، مزدور تھا، یا میں چوکیدار تھا، یا میں چپڑاسی تھا یہی حنیف. لیکن غریب تھا. میرے پاس دنیاوی طور پر کوئی کامیابی کا کوئی سنگ میل میں نے طے نہیں کیا تھا. تو جو میرے ساتھ اس وقت رویے ہوتے تھے، یا میرے جو والدین کے ساتھ تھے، ان رویوں نے میرے اندر انقلاب پیدا کیا. میٹرک سر آپ نے پہلی مرتبہ جب آپ فیل ہوئے تو دوسری مرتبہ پھر میٹرک کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کے بعد FSC آپ نے کی، اور پھر ڈاکٹر تک کا سفر کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک میٹرک فیل بچہ، اور پھر دوبارہ سے آپ نے میٹرک سٹارٹ کی؟ جہاں تک دوبارہ میٹرک کرنے کا سوال ہے یا ڈاکٹر بننے کا سوال ہے، تو میرے بارے میں بڑے لوگوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ بڑا غیرتی تھا، اور بڑا یعنی کہ خوددار تھا، اور بڑا سمجھدار تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سچ مچ میں بہت ہی نالائق بندہ تھا. جب میں میٹرک فیل ہوا تھا تو وہ اس لیے فیل نہیں ہو گیا تھا کہ میں اس وقت بھی پڑھتا تھا اور غریب تھا اور اس وجہ سے فیل ہو گیا. تو اس وقت میں لوفر تھا. جیسے ہمارا کلچر ہے کہ جب ہمارے بچے میکسیمم گاؤں دیہاتوں کے بچے جب میٹرک میں آتے ہیں وہ آوارہ ہو جاتے ہیں. بالکل، لڑکپن کی عمر میں جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ ایک آوارہ ہو جاتے ہیں. سارے لائق ہوتے ہیں، سارے تقریباً غریب ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ ڈفرینس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہی ہم 9ویں 10ویں میں آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں ماں باپ جس کام سے روکتے ہیں ہم اس کام کو کرتے ہیں. مثلا مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مجھے نہر میں نہانے سے منع کرتے تھے، تو میں روز جاتا تھا. مجھے پتہ ہوتا تھا کہ والد صاحب مجھے ماریں گے، لیکن مجھے مزہ آتا تھا والد صاحب کو خدا نخواستہ اس وقت فیس کرنے میں. مجھے والد صاحب کہتے تھے پڑھا کریں، میں کہتا تھا نہیں پڑھوں گا. مجھے بڑے لڑکوں کے ساتھ، آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے سے منع کرتے تھے، میں جاتا تھا. تو یہ ہمارا المیہ میاں والی کا کہ ہمارے نوجوان میٹرک میں اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. جب میں فیل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 4 سال کا جو وقفہ تھا وہ میری زندگی کا لرننگ فیز تھی، جس میں میں نے دیکھا کہ دنیا ہے کہ آپ کو ٹریٹ کیسے کرتی ہے. تو میں نے میٹرک فیل نے ظاہری بات ہے افسر تو لگنا نہیں ہوتا، میں نے جا ڈرائیور بننا ہوتا ہے، یا کلینڈر بننا ہوتا ہے، کنڈکٹر کلینڈر. یہی مزدوری دہاڑی ہوتی ہے میٹرک فیل کی، اور وہ کچھ اور یہ بھی خوش نصیب بچوں کی نشانی ہے کہ وہ میٹرک فیل ہونے کے بعد دہاڑی کرنا شروع کر دیں. ورنہ بہت سارے بیچارے بدبخت بچے ہیں جو جن کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. میں نے ٹریکٹر چلانا شروع کیا. ٹریکٹر میں 500 روپے مجھے وظیفہ ملتا تھا مہینے کا. ٹریکٹر چلاتا تھا اور وہاں پہ جو مہینے کا 500؟ ہاں جی 500 روپے مہینہ مجھے ملتا تھا اس وقت. کہ یہ وہ کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مطلب کتنے سال پہلے کی بات ہوگی؟ 93 کی بات ہے. 93 کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب وہ 500 مجھے کیوں دیتے تھے کہ جی آپ چونکہ سیکھ بھی رہے ہیں اور نئے ہیں، تو وہ مجھے بیسیکلی ایک سٹپنی کے طور پر مطلب آپ کا فائدہ اٹھاتے تھے. اور وہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس سے فائدہ میں آ جائے تو اٹھا لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر میں کراچی سی پورٹ پر گیا، وہاں پہ میں ایز اے چوکیدار کام کرتا رہا 1500 روپے تنخواہ پہ.
پھر فیصل آباد ڈرائی پورٹ پہ گیا، وہاں پہ میں نے چپڑاسی کا کام کیا، پی این کا کام کیا 1500 روپے تنخواہ کے. پھر میں آیا 95 میں اور میاں والی میں، پھر میں نے اپنے علاقے میں، وہ ابھی بھی آرا مشین ہے سمند والا موڑ پہ، وہاں پہ پھر میں نے سال تقریباً لکڑہارے کا کام کیا، درخت نکالتا تھا، کاٹتا تھا، ان کو ٹرانسپورٹ کرتا تھا وہاں پہ آرا مشین پہ. وہاں پہ پھر اس کا وہ ایندھن بنا کے جسے ہم ڈال کے کہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بنا کے آپ چروا کے، پائے علیحدہ ہو گئی، چارپائیوں کی جو ہی کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں. سراندو پواندو ہو گئے، پکھرانیاں ہو گئیں، یہ بنوا کر ہم بیچتے تھے اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا. سب سے زیادہ جو میں نے کام انجوائے کیا ہے نا، اور جس کے دوران اللہ نے مجھے کہتے ہیں کہ میرا کیتھارسس ہوا ہے، جب میرے دل کی جو میل اتری ہے، وہ لکڑی والا کام تھا. پھر ہوا یہ کہ جب میں لکڑی کا کام کر رہا تھا تو 96 اپریل میں کوئی مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ یا تم گھر میں رہو گے یا میں رہوں گا. ایسے حالات آ گئے. ہاں، کیونکہ میں نہ کوئی شیطانی بھی کرتا رہتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ بابا جی آپ کو گھر میں رہنا چاہیے اور مجھے نکل جانا چاہیے. تو پھر میں دوبارہ گیا تھا فیصل آباد، اسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے میں چوکیدارہ کرتا تھا. ان دنوں میں جوا بھی کھیلتا تھا. تو جوا آپ غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کھیلتے تھے، یا شوقیہ علمیہ جو بن گیا ہمارے علاقے میں اس کی وجہ سے؟ نہیں، اس میں نہ شوق تھا نہ یہ علمیہ تھا. یہ ایسے سیدھی سی بات ہے. اب چینل ہے آپ کا، میں کہوں گا بغیرتی کہہ لیں اس کو، لوفری کہہ لیں، یا آوارہ پن کی غلط عادت کہہ لیں، گندی عادت تھی. جوا کو جسٹیفائی ہم نہیں کر سکتے. یہ نکما پن کہہ لیں، آپ آوارگی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بدبختی تھی. میں کھیلتا تھا تو مجھے والدہ صاحبہ نے نا ادھار لے کر پیسے دیے تھے اور میں وہ لے کر فیصل آباد گیا. وہاں پہ میری ملازمت نہیں لگی تو وہاں پہ وہ جوا کھیلا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ پیسے بھی ہار گیا. پھر جب وہاں سے واپس میں آیا نا تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ اگر تم نے میٹرک کر لی ہوتی تو آج ایئر فورس میں ہوتے، آرمی میں ہوتے یا نیوی میں ہوتے. تو میرے منہ سے نکل گیا کہ بابا جان آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میٹرک کر لیں تو انقلاب آ جائے گا تو میں کر لیتا ہوں. یہ پوائنٹ تھا کہ میں نے کمٹمنٹ کی کہ ٹھیک ہے میں میٹرک کر لیتا ہوں. پھر وہاں سے میرے والد صاحب شاہ صاحب کے پاس لے کر گئے تھے. سید عطا محمد شاہ صاحب مرحوم نورنگا سے تعلق رکھتے تھے. ان کا پرائیویٹ ادارہ تھا نورنگا یونیورسل اسکول پکی شاہ مردان، بورڈنگ ہاؤس تھا ان کا. وہاں پہ میرے والد صاحب چھوڑ کر آئے. پھر میں شاہ صاحب کے پاس 7-8 مہینے رہا اور 7-8 مہینوں میں میں نے 9ویں کی، میٹرک کی. اس وقت کمبائنڈ ہوتا تھا اور اس پورے علاقے کو ٹاپ کیا. اچھا، ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ مطلب کہ ڈینٹل سرجن کی طرف آئے؟ آپ کاروبار بھی کر سکتے تھے، آپ کسی اور مطلب جس طرح باپ آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ایئر فورس میں جائیں، پی ایف جوائن کریں، آرمی جوائن کریں، نیوی جوائن کریں، تو اس طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ جب میں میٹرک کرنے گیا تھا تو تب میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ ایئر فورس میں جاؤں گا. اس وقت سب سے زیادہ اٹریکٹ ایئر فورس کرتا تھا. ہوا یہ کہ جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو شاہ صاحب نے آبزرو کیا مجھے. تو وہ مردم شناس تھے اور اسٹوڈنٹس کو ایکس رے کر لیتے تھے. اچھا، انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ تو یار ڈاکٹر انجینئر بننے والا لڑکا ہے. انہوں نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے لیے تو وہ زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا. تو میں نے بھی کہہ دیا کہ شاہ صاحب میں پڑھوں گا. یہ کہہ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 150 آپ کا جو ہم فیس دیتے ہیں یہ بھی ادھار لے کے دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو مزیدار بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بیٹا یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس پہ اگر آپ چلتے رہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے. پھر جب میں نے صوفہ کالج بنا تھا، اس میں ایڈمیشن لیا تھا، تو ہمارے گھر میں ایک گائے تھی، وہ میں نے بیچ کر داخلہ لیا تھا. پھر 2-3 مہینے گزرے تھے، میری والدہ نے میں کانوں سے بالیاں اتار کر بیچی تھیں. میرے گھر سے کانوں، اماں جی کے کانوں کی بالیاں لگی تھیں اور گائے لگی تھی. اور اس وقت ہمارے گھر میں تھا یہ سب کچھ، جو سب کچھ تھا وہ آپ نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی ایف ایس سی پہ لگا دیا. اس کے بعد نہ گھر سے مجھے لینے کی ضرورت پڑی، نہ اس شاہ صاحب سے میں نے کچھ لیا، کچھ بھی نہیں لیا شاہ صاحب سے. اللہ نے پھر کیا کیا کہ آپ کو پیدا کر دیا. آپ نے کہا کہ حنیف میں آپ کو فیس دوں گا، وہ بھائی نے کہا میں آپ کو یونیفارم دوں گا، تیسرے نے کہا میں آپ کو ہاسٹل کی فیس دوں گا. مجھے اللہ نے ایسے ایسے لوگوں سے ملایا کہ جو انسان تھے، جو انسانوں سے پیار کرتے تھے.
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ لوگ دوسروں کے بچوں پر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں. اگر میں ڈھول پہ رقص کرنا شروع کروں تو آپ مجھ پر پیسے پھینکنا شروع کر دیں گے، لیکن اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے سارے ہمارے لیے پڑھ رہا ہے. ایک ہمارے نا کلچر میں یہ آواز بہت میں نے سنی ہے، خود سنی ہے، اپنے لیے سنی ہے کہ سادے کان پڑھتا ہوتا ہے. یہ تانا تو اب ہر گھر کا بن گیا. ہاں یار سادے کان، اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں سادے کان ہی پڑھتا پہ. جی 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 یعنی اب میں ہمارے لیے ہی پڑھ رہا ہے. میں نے یہ بیسیکلی یہ جو نعرہ میں نے سنا ہے نا، اور بہت زیادہ سنا ہے اس وقت، کہ مجھے ایک بندے نے کہا تھا چوک چھوڑیں آپ، اور میں اس وقت ڈاکٹر بن رہا تھا. اندازہ لگائیں یار اس سے بڑی بدبختی سوسائٹی کی ہو سکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے بندہ اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے آپ ہیلپ آؤٹ کریں، اور آپ اسے کہیں چوک چھوڑیں آج، یعنی دفع ہو جاؤ. تو بیسیکلی اس دفع ہو جاؤ کو اور چوک چھوڑیں ہاں کو میں نگیٹ کر رہا ہوں. اور میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی میاں والی کا بیٹا بیٹی آئے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو اسے میں یہ نہیں کہوں گا چوک چھوڑیں آپ. مجھے اپنا کچھ بیچنا پڑا تو بھی اسے میں نہیں کہوں گا کہ چوک چھوڑیں آپ، کیونکہ مجھے وہ دن یاد آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور اس دن مجھ سے اگر کوئی پوچھے میرا سگا بھائی فوت ہو گیا، جوان تھا، میری سسٹر فوت ہو چکی ہیں، میرے برادر اللہ فوت ہو چکے ہیں، میں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی ہیں. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ سب سے زیادہ زندگی میں آپ کو کس دن تکلیف ہوئی تھی، تو مجھے اس دن ہوئی تھی جس دن اس بندے نے کہا تھا چوک چھوڑیں آپ، یا جس دن میں نے یہ سنا تھا کہ جی سادے کان پردہ پہ 250 روپے کی کتاب تھی، اور میری والدہ صاحبہ گئی تھیں، میرے بہت قریبی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں لے کر دیں یہ کتاب. یہ فصیح کی بات کر رہا ہوں، فیروز اللغات اس کتاب کا نام تھا، ڈکشنری تھی اردو کی. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری قبروں پر ٹالیاں لگائے گا جو ہمارے لیے پڑھ رہا ہے. تو وہ جب مجھے دن یاد آتے ہیں تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کہ جو بھی قوم کا بیٹا یا بیٹی پڑھتی ہے وہ قوم کے لیے ہی پڑھتی ہے، وہ قوم کے لیے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ڈلیور کرتا ہے. وقت میں الحمدللہ 61 ہیں یا 62 ہیں بچے جن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں فنانشلی. ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ نے کوئی پلیٹ فارم بھی بنایا اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کہ چوک چھوڑیں یا دفع ہو جائیں یا ہم آپ کی ہیلپ نہیں کرتے، ہمارے لیے تو آپ نہیں پڑھ رہے، اس طرح کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے؟ میں نے اسی کلچر کو ختم کرنے کے لیے، اس کلچر کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے لیے، اس کلچر کا منہ کالا کرنے کے لیے میں نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے موساز، میاں والی یونائٹڈ سنز اینڈ سسٹرز. موساز ہم نے لیے موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام مجھے بہت پیارا لگتا ہے، ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. لوگ خود بخود جڑتے بھی گئے. فنانشیلی میں نے کسی سے مدد نہیں لی، مانگا کسی سے نہیں آج تک. جتنے لوگوں کی بھی ہیلپ آؤٹ کی آپ نے اپنے سے کیا. 65 بچے ہیں ٹوٹل. ان 65 میں سے 3 بچے ہیں جن کا زبردستی 3 بھائیوں نے ہیلپ آؤٹ کی اور ان کا میں نے فیس بک پہ نام بھی لکھا ہے. باقی 63 بچوں کو اللہ نے دیا اور میں نے اپنی جیب سے دیا ہے، کچھ بیچ کر بھی دینا پڑا ہے تو میں نے دیا. ابھی اگر کچھ ایسے بچے، کچھ ایسے خاندان سن رہے ہوں آپ کی بات جو کہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، ان کے بچے کے اچھے نمبرز ہوں FSCs میں، مطلب وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتے ہوں، تو ان کے نام آپ کیا پیغام ہیں؟ میرا ان کے نام یہ پیغام ہے کہ جب ہماری کوئی فوتگی ہوتی ہے اور ہم پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم ادھار مانگتے ہیں، بالکل اور مینیج کر لیتے ہیں. خدا نخواستہ راستے میں جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہم جہاں سے بھی کیسے کرتے ہیں مینیج کرتے ہیں اور اس بندے کا علاج کرا لیتے ہیں. بالکل، کہیں نہ کہیں سے پیسے نکل کہیں واحد تعلیم والا کام ہے جس پر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سننا ہے کہ یار ہم اب فیسیں مانگ کر دیں، اب بیٹے یا بیٹی کی تعلیم کے لیے ادھار مانگیں. تو سب سے پہلی یہ موساز کے پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر جوئے میں ہار گئے ہو، پیسے لینے پہ شرم نہیں آتی، ادھار مانگتے پہ. دشمنی ہو گئی ہے، دشمنی کے لیے صلح کے لیے پیسے مانگتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی. فوتگی ہو گئی ہے، اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے چیلم کل وغیرہ کراتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، شرم آپ کو نہیں آتی. شادی کرتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر آپ اخراجات کرتے ہیں اور 10 سال آپ ادھار واپس کرتے رہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی. تو اللہ کے بندو اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے اگر آپ کو جھولی پھیلانا پڑ جائے تو بھی شرم نہیں آنی چاہیے. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہم کسی کو نہیں کہتے،
तो फिर मैं बड़े वसूख से कहता हूँ उनको कि आपके आस पास अल्लाह के बंदे हैं, ऐसे बंदे जो आप उनके पास जाएंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। अगर फिर भी आप कहते हैं कि जी हम किसी के पास नहीं जाते, तो फिर आपका बेटा, आपका भाई, आपका मियाँ वाली का बेटा डॉक्टर हनीफ न्याज़ी बैठा है, आप अपने बेटी या बेटे का वो फार्म ले आएँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो किंग एडवर्ड में हो गया है, वो यूईटी में हो गया है, वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हो गया मेरिट पे, और आप ये आके बता दें कि हमारे हालात वैसे ही हैं जैसे डॉक्टर साहब आपके घर के हालात हुआ करते थे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चुप छोड़ें। आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गरीबों के बच्चों को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि यू कैन डू इट। अगर मैंने कर लिया है ना, यानी कि एक बच्चा आ रहा है रेगुलर, वो मैट्रिक में आया, फिर उसने एफएससी की, तो वो डॉक्टर हनीफ न्याज़ी वाले स्टूडेंट लाइफ से बेहतरीन है। मैं मैट्रिक में फेल हुआ, लोफर था, लिफंगा था, ठुकराया हुआ था। अगर आई कैन डू इट मैंने करके दिखा दिया है, तो एक यार अच्छा बेटा बेटी जो न लोफर है, न जुआ खेलता है, न जिसने ट्रैक्टर चलाया है, न किसी ने दरख्त काटे हैं, वो कैसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। कि हमारे कल्चर में आप फजूलियात पे खर्च देखें ना लोगों के, तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, काम की जगह पे खर्च नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ कि फ़ैशन बन जाए मियाँ वाली में। अगर कोई कहे ना कि मसलन मैं कहता हूँ कि मैंने जी 60 बच्चों को पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कहें कि डॉक्टर साहब अल्लाह का आप पे बड़ा करम है कि आपने 60 बच्चों को पढ़ाया है, मैंने 70 बच्चों को पढ़ाया है। वो ट्रेंड बन जाए ताकि मियाँ वाली, वो दूसरे भाई कहें कि यार आप लोगों पे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि आप दूसरों के बच्चों को, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैंने कभी बताया नहीं, मैं भाई 150 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। जी सर, आखिर में गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों के लिए ये पैगाम है कि इस दुनिया में हमारे लिए, बच्चों का मतलब है औलाद, जी सर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में हमारे लिए हमारे वालिदैन से बड़ा मोहसिन कोई नहीं है। बिल्कुल। हमारे वालिदैन बहुत मुश्किलात को सामना करते हुए हमें खुराक पहुंचाते हैं, हमें लिबास पहनाते हैं, हमें गर्मियों सर्दियों में एकोमोडेट करते हैं। जी सर। हम बीमार हों तो सारी सारी रात हमारे वालिदैन हमारे लिए जागते हैं। बिल्कुल। हम परेशान हों, हमारी वजह से सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हमारे वालिदैन होते हैं। तो मेरा आज के नौजवानों के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए ये पैगाम है कि अपने माँ बाप की कदर करें। आपके माँ बाप आप पे सब कुछ निछावर कर देते हैं, और इसलिए निछावर करते हैं और दुआएं करते हैं कि आप एक दिन काम के इंसान बन जाएं। अगर आप काम के इंसान नहीं बन सकते तो सबसे बड़ी बेवफाई आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं। और मेरे ये अकीदा है कि जो लोग अपने माँ बाप से बेवफा होते हैं उनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफा नहीं करते। वो दुनिया के सबसे शर्मिंदा तरीन मखलूक बन के रह जाते हैं। तो नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत साबित करने के लिए आपको अपने माँ बाप का वफ़ादार बनना होगा। और ये मेरी गारंटी है कि आप अपने माँ बाप से वफ़ादार हो जाएं, दुनिया आपकी वफ़ादार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके इस मिशन को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप मेरे भाई हैं, आपने इज़्ज़त अफजाई दी। अल्लाह पाक आपके जानो माले में बरकत डाले और आपको अपने माँ बाप का रोशन चेहरा बनाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर।